رحمن یا رحمن ساعدنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، میری اگلی ویڈیو حاضر خدمت ہے۔ میری پچھلی ویڈیو الحمدللہ دعا کے بارے میں تھی اور کافی لوگوں تک پہنچی۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو کچھ پیرنٹس کے ڈیمانڈ پہ اور اسپیشلی بچیوں کی جو مائیں ہیں ان کی ڈیمانڈ پہ بنایا گیا ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے میں پورے انصاف کے ساتھ اس کا حق ادا کر سکوں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ویڈیو جو ہے وہ 3 سیریز کے نام سے میں نے اسے بنایا ہے۔ اس میں 11 سال کی عمر کی بچیوں سے لے کر کے 21 سال کی بچیوں تک کے لیے سبق ہے، اور ان کی زندگی کو کس طرح گزارے وہ، اور وہ جو جن غلط فہمیوں کا شکار ہے، یا وہ جو کنفیوژن میں رہ رہی ہیں، یا وہ جو اپنی قیمت کو سمجھ نہیں رہی ہیں، وہ ساری جو ان کی پرابلمس ہے اور ان سب کا حل انشاءاللہ میں نے یہاں اس ویڈیو میں دینے کی میں نے کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسے آپ دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ You are precious۔ سب سے پہلے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں اپنی بچیوں سے یہ بتا سکوں، انہیں یہ احساس دلا سکوں کہ وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بہت زیادہ قیمتی ہیں جو وہ اپنی قیمتوں کو سمجھ نہیں پا رہی ہیں۔ تو ہر ماں کی طرف سے، میں بھی ایک ماں ہوں، ہر ماں کی طرف سے یہ بات، یہ پیغام میں پہنچانا چاہتی ہوں کہ آپ بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں، اتنی قیمتی جس کا اندازہ آپ بھی نہیں لگا سکتی اور ہم مائیں بھی نہیں لگا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو اپنی قیمت کو پہچانیں، اور وہ کیسے ہوگا انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے۔ جی ہاں، نو یور ورتھ، اپنی اہمیت، اپنی قیمت کو پہچانیں، آپ کس طرح قیمتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہنوں پہ آ رہا ہوگا کہ بھائی کہہ تو رہی ہیں کہ یہ قیمتی ہیں، بھائی ہم کس طرح قیمتی ہیں، کیا قیمت ہے، کیا ہے ہماری ویلیو، کیا ہے ہم؟ آگے ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک نہ ایک خاصیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کے اندر ایک نہ ایک ٹیلنٹ ضرور رہا ہے۔ تو بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اندر کی اس صلاحیت کو، اپنے اندر کی اس خاصیت کو پہچانیں، اوکے؟ Be like a diamond, precious and rare, not like a stone found everywhere۔ تو اسے آپ سمجھ ہی رہی ہوں گی کہ ہمیں ڈائمنڈ کی طرح قیمتی ہونا چاہیے اور نہ کہ پتھروں کی طرح۔ ڈائمنڈ، ہیرے جو ہوتے ہیں وہ کہاں رکھے جاتے ہیں؟ جب تراشے ہوئے ہیرے اگر نیکلس کی شکل میں یا آپ کی انگوٹھی کی شکل میں یا دوسرے زیورات کی شکل میں ہوتی ہے تو وہ کہاں ہوتے ہیں؟ کیا اسے ہم کہیں کھلے میں رکھ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا ریزن ہے اس کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی قیمتی چیز کو کھلے میں بغیر حفاظت کے رکھ دیں تو وہ چوری ہونے کا خطرہ ہے۔ جی ہاں، بالکل اس طرح ہماری بیٹیاں، آپ ہمارے لیے ہیرو یعنی ڈائمنڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ ہم پیرنٹس کی نظر میں آپ ہمارے لیے ہیرے سے بھی بڑھ کر ہے۔ شاید ہیرے کا ہار ہم مائیں ادھر ادھر رکھ سکتی ہیں، لیکن کسی بھی ماں سے کہو کہ اپنی بیٹی کو باہر چھوڑ دیں، دروازہ رات کے وقت 10 کے بعد دروازہ بند کر لیں، اسے باہر ہی چھوڑ دیں، کوئی بھی کسی بھی ماں کا، کسی بھی باپ کا دل یہ گوارا نہیں کرے گا اس طرح، کیونکہ ہم آپ کی قیمت کو سمجھتے ہیں کہ آپ پریشیس ہے، آپ اتنی قیمتی ہیں جن کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو
لیکن یہ قیمت ایک طرفہ سمجھداری ہے کہ یہ قیمت صرف ہم پیرنٹ سمجھ سک رہے ہیں لیکن آپ نہیں سمجھ سک رہی ہیں. تو یہ سارا ویڈیو صرف اس لیے ہے بچیوں کہ آپ اپنی قیمت کو بہت اچھی طریقے سے سمجھیں کہ آپ ہیں کس قیمت کے، آپ ہیں کیا، آپ کی کیا ویلیو ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس طرح تراشنا ہے. ہیرا بھی بہت محنت سے حاصل ہوتا ہے، پتھر بہت ہی محنت سے ایک چمکیلا پتھر ہوتا ہے جسے جوہری بہت اور محنت لگا کے تراش کے اسے ایک قیمتی اور خوبصورت پتھر میں تبدیل کر دیتا ہے، زیور میں تبدیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا حاصل ہونا، اس کا زیور تک بننے کا سفر جو ہے وہ کس طرح ہوگا. اگر آپ نے ڈائمنڈ بننا ہے، پریشیس بننا ہے، تو آپ نے مختلف اسٹیجز اور اسٹیپ سے گزرنا ہوگا. آپ کے جوہری جو ہے یہاں پہ آپ کے پیرنٹس ہیں جو جوہری کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اور صرف قیمتی پتھروں کی اصل قیمت ایک جوہری بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہوتا ہے کہ مائننگ سے ہیرا نکلتا ہے، پھر اسے کلین کیا جاتا ہے، پھر اسے کسی جوہری کو دیتے ہیں، وہ اسے شیپ وائز ڈھالتا ہے، پھر اسے جولر کو دوسرے جولر کو دیتے جو اسے زیوروں پہ لگاتا ہے. اس طرح یہ اسٹیپ وائز پروسیجر ہوتا ہے. لیکن کیا کوئی عام پتھر میں یہ پروسیجر ہوتا ہے؟ کوئی عام پتھر بالکل عام، وہ آپ کو کسی قیمت کا نہیں نظر آئے گا، وہ آپ کو بہت زیادہ تعداد میں نظر آئے گا. لیکن ہیرے وہ قیمتی ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے. بہت کم تعداد میں ہیرے پائے جاتے ہیں، اس لیے قیمت اور بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں. تو میری بچیوں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ خود کو ایک قیمتی ڈائمنڈ میں تبدیل کریں، نہ کہ ایک فالتو سے پتھر میں جس کی کوئی حیثیت نہیں، جو لوگوں کے پیروں کے نیچے آتا ہے یا کبھی کسی کے ٹھوکر کے نیچے آ کے آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو آپ نے ڈائمنڈ بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس پورے پروسیجر میں کیا کیا ہم کریں جس کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی میں اور نکھار آئے اور ہم پالشڈ ہو جائیں اور ہم نکلیں انشاءاللہ، اور ہم ایسے بنیں کہ ہمارے ماں باپ ہم پر فخر کریں، ہمارے ریلیٹیوز، ہمارے پڑوسی ہم پر فخر کر سکیں. تو ہم یہ بننے کی کوشش انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. آگے کے سلائڈس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سیٹ یور اسٹینڈرڈس ہائی. پچھلی سلائڈ میں نے بات کی تھی ہیرے کے بارے میں، ڈائمنڈ بننے کے بارے میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کی قیمت کو سمجھنا شروع ہو جائیے، سمجھنے لیجیے، سوچنے لگی کہ آپ کی قیمت ہے کیا. تو اس کے لیے کچھ کرائٹیریا سیٹ کرنے ہوں گے. تو اب آپ کو اپنا اسٹینڈرڈ ہائی کرنا ہوگا. اسٹینڈرڈ ہائی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ برانڈڈ کپڑے پہننا شروع ہو جائیں، ایپل فون رکھنا شروع ہو جائیں اور بہت زیادہ قیمتی چیزوں کا استعمال کرنے لگ جائیں، یا بہت زیادہ رچ پیپل کے صحبت اختیار کریں. نہیں، یہ ہائی سٹینڈرڈز نہیں ہیں. ہائی سٹینڈرڈ کا مطلب ہے آپ اپنی قیمت کو کدھر رکھ رہے ہیں، آپ کیا چاہ رہی ہیں کہ آپ کیا بننا ہے. آپ نے ہیرا بننا ہے یا آپ نے معمولی پتھر بننا ہے. میں نے یہاں صرف معمولی پتھر کا استعمال کیا ہے اور ہیرے کا استعمال کیا ہے. میں دوسری طرح کی بے معنی چیزوں کا بھی استعمال کر سکتی ہوں کہ آپ نے کوئی قیمتی شے بننی ہے جس تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہو لوگوں کے لیے، یا پھر آپ ٹیشو پیپر، پتھر اور یوزڈ ڈسٹ بن، بہت ساری مثالیں ہیں اس طرح کی جو ہم دے سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزیں بننا پسند کریں گی. مجھے امید ہے کہ آپ میری بچیوں آپ اس طرح کی چیزیں نہیں بننا پسند کریں گی کہ آپ یوز اینڈ تھرو ٹائپ چیزیں. تو آپ کو اپنا اسٹینڈرڈ ہائی کرنا ہوگا. آپ کو کسی بھی طرح ناٹ ریچیبل بننا ہوگا، ناٹ ریچیبل فار ادر پرسنس، فار اسٹرینجرس. جیسے آج کل کے ماحول میں ہم نے اپنے اسٹینڈرڈ بہت گرا لیے ہیں. ہمارا اسٹینڈرڈ یہ ہو گیا ہے کہ جو بچیاں بہت زیادہ سوشلائز کرتی ہیں، جن کے پاس ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ اکاؤنٹس ہیں، جن کے بہت سنگرس اور ایکٹرس کو وہ فالو کرنے لگے، یہ ہائی اسٹینڈرڈ کا موٹو بن چکا ہے ہمارے یہاں. لیکن ہمارے یہاں اسلامکلی ہم دیکھیں، ایز اے مسلم ہم دیکھیں تو ہمارا ہائی اسٹینڈرڈ ہمارا تقویٰ ہے، ہماری پرہیزگاری ہے، ہماری شرم و حیا ہے. یہ ہے ہمارا ہائی اسٹینڈرڈ. جیسے میں نے کہا
کہ کیا ہیرے کی چیز کو باہر رکھ سکتے ہیں کھلے میں، اسے چوری جانے کا خطرہ ہے۔ تو جب ہمیں ہیرا بننا ہے تو قیمتی بننا ہے تو ہمیں اپنے آپ کی حفاظت بھی کرنا آنا ہونا چاہیے۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچ جائے۔ ہم اتنے آسان سے ریچیبل نہیں ہونا ہے۔ لوگ ہم کو حسرت سے دیکھیں، ہے نا بچیوں، لوگوں کو کوشش کرنی پڑے ہم تک پہنچنے کے لیے، ہم اتنی قیمتی ہو جائیں کہ ہمارا حاصل کرنا ناممکنات میں سے لوگوں کے لیے ہو جائے، ہمارا سٹینڈرڈ اتنا ہائی ہو جائے، ہماری زندگی میں کچھ ہائی کرائٹیریا سیٹ کریں ہم کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ایسا کیا بننا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ٹف چیلنج دیں، نہ کہ ہم بہت عام سی چیز بن جائیں، جیسے عام لوگ، عام لڑکیاں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، خاص ایک عام ہوتے ہیں، ایک بیچ والے بھی ہوتے ہیں کچھ، لیکن خاص میں فرق ہوتا ہے کہ آپ اس تک بہت مشکل ہے پہنچنا، اسے اپوائنٹمنٹ لیں گے آپ پہنچنے کے لیے اور اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ خوشبو اور بدبو یہ دونوں ہی پہچانے جاتے ہیں، لیکن جو معمولی چیز ہوتی ہے ان تک پہنچنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جب ہم گھر کے ڈور بیل کو، کوئی آپ کے گھر میں جب ڈور بیل رنگ ہوتا ہے، کوئی بجاتا ہے، تو آپ کے گھر میں آپ نہیں دوڑتی ہوں گی، نہ آپ کی ممی دوڑتی ہوں گی، آپ اس دروازے کو دیکھنے کے لیے آپ کے گھر کا کوئی سرونٹ جاتا ہوگا۔ آپ کی ویلیو ایسی ہی ہے، آپ کی قیمت ایسی ہی ہے کہ آپ نہیں جائیں گے، آپ نہیں دکھائیں گے کہ آپ کون ہیں اور آپ سامنے جاتے ہیں ہر کسی کے۔ آپ اپنے سٹینڈرڈ کو اتنا ہائی رکھیں اور آپ یہ کوشش کریں کہ آپ لوگوں تک، عام لوگوں تک بہت ہی مشکل سے پہنچ جائے، ہر کسی کی زبان پہ آپ اتنا ایزیلی ڈسکس نہ ہو سکیں، کسی کو موقع نہ دیں کہ آپ کو ایزیلی ڈسکس کریں، بلکہ لوگوں کو کے اندر کیوریسٹی بڑھائیں کہ وہ کیا کرتی ہے، وہ کیسے رہتی ہے، اس کا کیا روٹین ہے جس کو ہم لوگ فالو کریں، کیونکہ ہر بچی جب اگر اپنے سٹینڈرڈز کو ہائی رکھے گی تو آبویس ہے کہ دوسرے پیرنٹس اس کے بارے میں اچھی باتیں کریں گے، تو یہ انسپائر ہوگی دوسری بچیاں بھی آپ سے کہ وہ ایسا کیا کرتی کہ ہمیں بھی کرنی چاہیے بھائی، کہ سارے پیرنٹس اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنا سٹینڈرڈز ہائی رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہائی سٹینڈرڈ رکھنے سے آپ نے کچھ گول سیٹ کرنے، کچھ اصول بنانے ہیں اپنی زندگی کے، جس کی وجہ سے آپ کا سٹینڈرڈ ہائی ہوں گے، جو آگے کی سلائیڈ میں بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ سیٹ لانگ ٹرم گولز، ٹھیک ہے۔ اب لانگ ٹرم گولز کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنا ایم، اپنا ڈیسٹینیشن اتنا دور تک، اتنا ہائی بنانا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، لیکن جو لانگ ٹرم رن کر سکے، جیسے کہ میں بتاتی ہوں شارٹ ٹرم گولز، ہم نے اتنا پڑھ لینا ہے، پھر شادی کر لینا ہے، پھر گھر پسا لینا ہے، شارٹ ٹرم گولز، بالکل یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ لیکن لانگ ٹرم گولز وہ ہوتا ہے جس میں ہمیں دنیا اور آخرت کا بیلنس بنا کے چلنا ہے۔ لانگ ٹرم گول کا بیسیکلی میننگ یہی ہوگا کہ آپ کے فوکس میں آپ کا آخرت ضرور ہوگا، وہی لانگ جرنی ہے ہماری زندگی کے بعد، اس کے بعد جو کنٹینیوسلی مرنے کے بعد والی زندگی ہوتی ہے وہ بہت لمبی ہوگی، وہاں نہ کیلنڈر ہوگا نہ گھڑی ہوگی، وہ بہت لمبی ہوگی۔ تو لانگ ٹرم گول یعنی آپ کے ذہن میں صاف ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی اس دنیا میں کریں اس کا امپیکٹ آپ کی بعد کی زندگی میں، یعنی مرنے کی بعد کی زندگی میں پڑنے والا ہے۔ تو آپ نے یہ چھوٹے موٹے گول نہیں سیٹ کرنے کہ گریجویشن کر کے، شادی بیاہ کر کے ہم فکس ہو جانے والے ہیں، سیٹل ہو گئے اور وہ کافی ہے۔ بالکل یہ ساری چیزوں کے ذریعے بھی ہم لانگ ٹرم گول سیٹ کریں گے۔ ہم جب دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے تو اخروی تعلیم پہ بھی دھیان دیں گے، ہم اپنے وقت کو انگیج کریں گے کہ ہمیں آخرت کے، ہمیں صرف دنیا کی تعلیم بھی نہیں حاصل کرنی ہے، کیونکہ اس دنیا کی تعلیم اس دنیا میں ختم ہونی ہے اور یہ گزران کے لیے، لیکن آخرت کی تعلیم جو ہوگی وہ ہماری آخرت میں کام آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو لانگ ٹرم گولز میں یہ آئے گا کہ ہمارا فوکس کہیں نہ کہیں ہماری ہر کام میں، ہمارے ہر ایک سٹیپ میں ہمارا ذہن آخرت کی طرف ہوگا۔ اگر ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ہماری عمر 15 16، ہم بالغ ہو چکے ہیں اسلامکلی، اور ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا حلیہ کیا ہوتا ہے گھر سے باہر نکلتے وقت،
کیا یہ اللہ کو کی رضا کے لیے ہو رہا ہے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, یا دنیا کو دکھاوے کے لیے. تو شارٹ ٹرم گول یہ ہے کہ آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے, آپ بے حجاب بے پردہ نکل رہی ہیں کیونکہ آپ نے لوگوں کو خوش کرنا ہے, یا آپ نے خود کو خوش کرنا ہے, یا ہمارے لیے بھی مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں بے پردہ رہوں. لیکن انکانشیسلی آپ جانتی ہیں کیونکہ آپ کو بھی اچھا لگتا ہے, اور آپ یہ اچھا آپ اس وقت محسوس کریں جب لوگ آپ کو تعریف کریں آپ کی. لیکن اس سے آپ کا گول سیٹ شارٹ ہو جاتا ہے, یہ آپ کی بس دنیا تک ہی محدود ہو جاتا ہے, سیمت ہو جاتے ہیں لمٹس. لیکن لانگ ٹرم وہ ہوگا جب آپ اپنے آپ کو ڈھانکیں گے, آپ سوچیں گے کہ ہم باہر تو ہم نے نکلنے ہی کیونکہ یہ میری ضرورت ہے, لیکن اللہ کی ناراضگی کا سبب میرا وہ قدم نہ بنے, تو ہم اس کی خوشنودی کے لیے پوری نیت سے اور جتنی کوشش ہو سکے ہم وہ حاصل کر کے نکلیں گے, پردہ کریں گے, احتیاط کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک سٹیپ گھر سے باہر جانے والا ایک سٹیپ میں آپ نے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں گولز دیکھ لیے. ٹھیک ہے بچیوں, اور اسی لانگ ٹرم گول میں آپ نے اپنی زندگی میں بھی لانگ ٹرم گولز بنانے ہیں. آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے اپنی زندگی کے لیے جو مثالیں بنے, اچھی مثالیں, پازیٹیو, نیگیٹو نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے نا, پیرنٹ کہہ رہے ہیں کہ فلانی لڑکی جو ہے وہ ایسی مثال بن گئی ہے کہ لوگ اس کی طرف جائیں نا. مثالیں دو طرح کی ہوتی ہیں, اچھی بھی اور بری بھی. ہم نے بری مثال نہیں بننی ہے. سالوں پہلے مجھے ایک کیس یاد آتا ہے, ہماری اسٹیٹ کا بچی تھی, اور اس نے اپنی استغفر اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ, بس میں مثال دے رہی ہوں کہ اس نے کیوں, کس لیے, کس ریزن سے, لیکن اپنی پورے فیملی کا خون کیا تھا اس نے. جیل میں اب بھی وہ, لیکن اس کی مثال ایسی ہو گئی تھی کہ پیرنٹس خوف سے وہ بچی کا مثال دیا کرتے تھے کہ اس لڑکی کی طرح نہ ہو بھائی, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اس طرح. بہت خراب تھا وہ کیس. تو اس نے اپنے 10 سال کے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا تھا. تو یہ نگیٹو مثال ہو جائے گی. لیکن آپ کے پیرنٹس آپ کو ایک اچھی مثال بنانا چاہتے ہیں, اور آپ نے اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنی لوگوں کے لیے, ہیومینٹی کے لیے, انسانیت کے لیے اچھی مثال بننا ہے. ٹھیک ہے, اچھی مثال بننے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی ہوگی. بری مثال نہ بنے کہ پیرنٹ آپ کے کسی بچی کو آپ کی قریب بھیجنے کے سے 100 دفعہ سوچے بھی اور ڈرتے بھی رہے, اور ایک طریقے سے اندر سے چڑ محسوس کریں کہ اس بچی کے پاس میری بچی کیوں جاتی ہے, اور آرگیومنٹ نہ بن جائیں آپ کسی بھی پیرنٹ اور بچے کے بیچ میں, بلکہ پیرنٹ آپ کو ریکمنڈ کریں اس بچی کے پاس کیوں نہیں جاتی ہو. اس طرح آپ نے کیا بننا ہے, چوائس آپ کے ہاتھ میں ہوگی. تو آپ نے پڑھ لکھ کر کے بھی لانگ ٹرم گول سیٹ کرنا, خود کو اس قابل بنائیے. جب آپ ایک بندہ خود کچھ بنتا ہے تو ساتھ میں پوری قوم کو سدھارتا ہے, وہ پوری کنٹری کے کام آتا ہے. اگر آپ کچھ اچھا کرتے ہیں, آپ ایک ڈاکٹر بنتے ہیں, آپ ایک اچھی اسپیشلائز کر لیتے ہیں اور آپ بہت ہی اچھے ہو جاتے ہیں, تو آبویسلی آپ کا نام, آپ کے پیرنٹس کا نام, آپ کے نیبرس, آپ کی اسٹیٹ کا نام, آپ کی کنٹری کا نام, آپ کے مذہب کا نام ہر طریقے سے روشن ہوتا ہے. اور لوگ مثالیں دیتے ہیں, وہ دیکھو مسلم ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسلم بچی ہے اتنی بڑی, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, میں مثال دیتی ہوں ملالہ یوسفزئی کی, آپ جانتی ہوں گی اس بچی کے بارے میں. اس نے بڑی ہمت کا مقابلہ کیا تھا, ہمت سے مقابلہ کیا, اور آج اس کا کافی نام ہے ماشاء اللہ سے. تو لوگ مثالیں دیتے ہیں, پیرنٹس سوچتے ہیں ملالہ کی طرح لوگ بچیاں کسی ایک کاؤز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں اور کافی ترقی کرتی. سب پیرنٹس چاہتے ہیں بچیوں کہ بچیاں ان کی ترقی کریں. پیرنٹس کا مطلب روکنا نہیں ہوتا, پیرنٹس کا مطلب ڈسپلن کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے سوچنا ہے کہ ہمیں ایسا کیا بننا ہے, ایسا کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے ہماری قوم, ہماری کنٹری, پیپلز مثالیں دیں ہماری کہ وہ ہماری کنٹری کی ہے. اور کوئی کہے کہ ارے ہمارا پڑوسی ہے, یہ ہمارا پڑوسی تھا. آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹیٹ کے بارے میں بات کریں تو مہندر سنگھ دھونی کو تو آپ جانتے ہیں, اپنے کیپٹن, تو کرکٹ ٹیم کے کیپٹن. تو جب انہوں نے کچھ کیا, انہوں نے خود کو بنایا نا, انہوں نے دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا, نہ وہ پالیٹکس سے ہے نہ وہ کچھ, انہوں نے خود کو بنایا. اور جب انہوں نے خود کو بنایا تو اپنے ساتھ اپنے اسٹیٹ کو, اپنے کنٹری کو اور ورلڈ میں ان کا نام ہے. انہوں نے سب کو بنایا اس طریقے سے.
تو آپ نے لانگ ٹرم گول سیٹ کرنا ہے اپنی لائف کو لے کر کے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور آخرت کو لے کر کے بھی بالکل بھی پیرلل ہی چلتے ہیں ہم اس کے ساتھ، کہ ہم اپنے آخرت کو بالکل نہ بھولیں. ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں بڑھنے کے لیے آخرت کو بھولیں، ایسا نہ کریں. آخرت جب ہمارے نظریے میں رہے گا تبھی ہمارا لانگ ٹرم گول سیٹ ہو پائے گا. تبھی آپ دیکھیے، آپ سوچیں گے کہ آخرت میرا بھلا ہو، تو آبویسلی آپ انسانیت کے بارے میں سوچیں گے، لوگوں کی ترقی کے بارے میں اور بھلائی کے بارے میں سوچیں گے، ہے نا. پھر اگر آپ یہ سوچیں گے کہ صرف آپ ہی ترقی کریں اور صرف آپ ہی اکیلے رہیں اور دنیا میں مطلب بہت یہ آپ اپنے بارے میں سوچیں، صرف آپ ہی کا بھلا، تو یہ لانگ ٹرم گول نہیں ہوگا. آپ کے فوکس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ ہر انسان کے کام آ سکے انشاءاللہ. تو یہ لانگ ٹرم گول ہوگا انشاءاللہ. تو ہمارے آگے کی سلائیڈ میں چوز یور فرینڈس وائسلی، یہ ہم پیرنٹس کا پرائم کنسرن ہوتا ہے